بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عابدین وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات۔ ایک تابعی کا ایمان افروز واقعہ، اس کا نام حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو سنا کہ خطیب مسجد جہاد ترکستان کے لیے لوگوں کو شوق دلا رہے ہیں۔ یہ بھی اٹھے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ مجاہدین میں انہیں بھی شمار کر لیا گیا۔ تیاری کے لیے گھر آئے۔ بیوی امید سے تھی، کہنے لگی میں اس حال میں ہوں، آپ جا رہے ہیں، میں اکیلی ہوں، کیا بنے گا؟ فروخ کہنے لگے تو اور جو کچھ تیرے شگم میں ہے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس زمانے کی بیویاں ایسی تھی جنہیں صبر کرنا بھی آتا تھا اور اللہ کے لیے اپنا حق معاف کرنا بھی آتا تھا۔ بیوی نے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں نکلنے والے اس مسافر کو تیار کیا، گھوڑے پہ زین رکھی، ذرا لا کر دی اور پھر انہیں محبت سے بھرپور لہجے میں الوداع کہا۔ فروخ چلے گئے، پھر ان کا انتظار ہونے لگا۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرنے لگے لیکن فروخ نہ آئے۔ سورج چڑھتا، ڈوب جاتا، کتنی بہاریں آئی اور کتنی بار خزاں آ کے لوٹی، گرمی سردی سے اور سردی گرمی سے لوٹی، لیکن فروخ نہ آئے۔ اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ ایک مہم کے بعد دوسری، دوسری کی بعد تیسری اور تیسرے کے بعد چوتھی، یہاں تک کہ فروخ کو ان مہموں میں حصہ لیتے لیتے پورے 27 برس گزر گئے۔ کبھی پتہ چلا کہ شہید ہو گئے، کبھی خبر آئی کہ قید ہو کے رہ گئے، اور کبھی یہ سنائی دی کہ زندہ ہے۔ پیچھے ان کے ہاں دینے والے نے ایک خوب روح فرزند سے ان کی بیوی کو نوازا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا نام ربیہ رکھا۔ ربیہ جب کچھ بڑے ہوئے تو ان کی اچھی انداز سے تربیت کی، اور پھر جب اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا تو اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دلانے کے لیے مدینہ طیبہ کے اچھے معلموں کے پاس بھیجا۔ ان کی تربیت پر ماں نے سارا مال صرف کر دیا۔ ربیہ خود بڑے ہونہار طالب علم ثابت ہوئے اور پڑھ لکھ کر خوب مقام پایا۔ علوم قرآن و حدیث، فقہ اور ادب سبھی میں اللہ نے انہیں کمال بخشا۔ پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع کیا تو ان کا خلقہ درس بڑھتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ مسجد نبوی میں باقاعدہ سے علوم دینیہ سے سیراب ہونے والے نوجوان طلباء کی علاوہ بہت سے کبیر الحسن لوگ بھی ان کے خلقہ تعلیم میں آتے اور علمی استفادہ کرتے۔ مدینہ اور گرد و نواح میں ان کا عالمی چرچا عام تھا۔ پھر ایک روز رات کے کچھ ساعتیں گزری تھی کہ ایک گھڑ سوار اپنے بوڑھے جسم پر تلوار سجائے ہوئے، ہاتھ میں نیزہ تامے اور مال غنیمت اپنے ساتھ گھوڑے پر لادے مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اہل مدینہ کو اس حلیے پر کوئی حیرت نہ ہوئی، کیونکہ وہ دین کے مجاہدوں اور غازیوں کا مدینہ تھا۔ یہ گھڑ سوار اپنی سوچوں میں مگن تھا، سوچتا تھا کہ میرا گھر وہی ہوگا یا جانے کہاں، میری بیوی زندہ ہوگی یا میرے جانے کے بعد میرے انتظار میں کسی اور دنیا میں جا بسی ہوگی۔ وہ امید سے تھی اس کے ہاں اولاد کیا ہوئی اور اب کس حال میں ہوگی۔ سوچو کہ یہ دائرے بنتے بنتے یہ بوڑھا مجاہد و غازی اچانک ایک گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل نے کہا یہ گھر تو تیرا ہی گھر ہے۔ چند ثانیے وہ رکا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا اور بے تکلفی سے اندر داخل ہو گیا۔ یکدم ایک نوجوان کی آواز نے اسے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ رات کی تاریکی میں تم میرے گھر میں بدن پر اسلحہ سجائے کیوں گھس آئے؟ بوڑھے مجاہد کی باری آواز ابری، مجھے میرے گھر میں روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا گھر نہیں، یہ میرا گھر ہے جس میں تم گھس رہے ہو۔ یوں ان دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگی اور ان کا جھگڑا بڑھنے لگا تو گھر میں سوئی نوجوان کی والدہ کے آنکھ کھلی۔ اس نے جھگڑے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے جو باہر جھانکا تو اسے بیٹے کے ساتھ اپنا شوہر نظر آیا، اور اس نے وہیں سے اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہا، ربیہ سنو، یہ تمہارے والد ہے۔ اپنے ابا کو مرحبا کہو، اور پھر آگے بڑھے اور اپنے شوہر فروخ رحمۃ اللہ علیہ کو مرحبا کہا، اور پھر انہیں بتایا کہ یہ ربیہ ہے، تمہارا اپنا بیٹا جو تمہارے بعد پیدا ہوا تھا۔ اب تو منظر ہی بدل گیا، دونوں باپ بیٹا باہم مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ہاتھ اور پیشانی چوم رہے ہیں، اور یہ ساری رات اسی طرح باتوں میں اور حال احوال لینے میں ہی کٹ گئی۔ اسی اثنا میں فروخ نے پوچھا، وہ کثیر رقم جو میں تمہیں دے کر گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، سارا رقم محفوظ ہے۔ اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فروخ اٹھے اور مسجد جانے سے پہلے ربیہ کو آواز دی، آؤ بیٹا نماز کو چلے۔ ام ربیہ نے انہیں بتایا
کہ ربیہ تو بہت پہلے مسجد چلے گئے ہیں۔ یہ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی تھی، نماز پڑھی اور پھر سب لوگ اپنے اپنے جگہوں پر ادب سے بیٹھ گئے اور اپنے امام سے درس سننے لگے۔ ان میں عام نمازی بھی تھے، نوجوان طلبہ بھی تھے اور بڑے بڑے عمائدین سلطنت بھی درس میں شامل تھے۔ سبھی بڑے شوق سے سن رہے تھے۔ فیروخ بھی اپنی جگہ بیٹھے یہ درس سن رہے تھے اور خوب محفوظ ہو رہے تھے، لیکن پہچان نہ سکے کہ یہ کون بزرگ ہے جو مسند درس پر بیٹھے ہیں۔ یہاں تک کہ درس ختم ہو گئی، فیروخ نے اپنے پاس بیٹھنے والے سے پوچھا، درس دینے والے یہ رفیع المقام عالم کون تھے؟ اس نے حیران ہو کر کہا، سارا مدینہ ان کو جانتا ہے، آپ ان کو نہیں پہچانتے؟ یہ ہمارے امام ربیہ الرائی ہے۔ ان کا اصل نام تو ربیہ ہے، لیکن دین کی فقاہت میں اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ جہاں کسی کو کوئی علمی مشکل پیش آئے وہ ان سے پوچھتے ہیں، انہی کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں ربیہ کے بجائے ربیعۃ الرائی کہتے ہیں۔ فیروخ نے کہا، لیکن تم نے مجھے ان کا نسب بن فلاں وغیرہ تو بتایا نہیں۔ تو اس شخص نے کہا، ہاں یہ تو سنو، یہ ہے فیروخ کے بیٹے ربیعۃ الرائی۔ یہ سنتے ہی بوڑھے فیروخ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور وہ دوسرا شخص نہ جانتا تھا کہ یہ آنسو کیوں بہہ پڑے۔ پھر جلدی سے فیروخ گھر آئے اور خوشی میں پھولے اپنی زوجہ سے کہنے لگے، میں نے آج تک اتنی عزت کسی کی نہیں دیکھی جس قدر ہمارے بیٹے ربیہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے بیٹے کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اپنی زوجہ کا شکریہ ادا کرنا فیروخ نے ضروری جانا کہ تمہاری اچھی تربیت نے آج مجھے یہ خوشی کا دن دکھایا ہے۔ بیوی نے کہا، آپ کو بیٹے کی یہ عظمت یا وہ 3000 اشرفیہ جو آپ جاتے ہوئے چھوڑ کر گئے تھے؟ فیروخ نے جواب دیا، بخدا 3000 اشرفیہ اس مرتبے اور شان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ بیوی نے کہا، تو سن لیجئے، وہ ساری رقم میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر صرف کر ڈالی ہے۔ فیروخ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، اللہ کی قسم ان سونے کی اشرفیوں کا اس سے بہتر استعمال اور کیا ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل عابدین وائس کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ اور نگہبان ہو۔ والسلام۔